جیسے گیس لائٹنگ اور نارسسزم ہے، I mean, یہ ایکچولی اب سائیکولوجیکل لینگویج کے اندر جو ہے ایک مینٹل النس جو ہے نا قرار دی چکی ہے کہ جو لوگ جو گیس لائٹرز ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. I mean, it is some sort of a trait جو ان کے جینیٹک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. اسی طرح نارسسسٹ جو ہیں، جو خود پسندی کی بیماری کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں مبتلا ہوتے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیجئے، آپ ان کو کسی بھی طرح سے جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی دوسرے کی بھی بات سن لو. تو یہ بیماریاں ہیں، یہ ایکچولی دیز آر مینٹل النیسز دیٹ نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ، اور اس کے اوپر بڑا بڑا کام ہوتا ہے. مگر ہمارے ہاں جو ہے اس چیز کے اوپر ذکر نہیں ہوتا، بلکہ کئی دفعہ ان لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے اگر وہ بڑی پوزیشنز پہ ہیں کہ بھئی آپ تو بہت بڑی چیز ہے، اور آپ اس کو پھر انکریج کر کے اپنے لیے پرابلمس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے. اصل میں چونکہ لوگ ہمارے ہاں عام طور پر اپنی انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں، اور پرابلم سولوشن ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہوتا. عام طور پر اپنے اپنے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کریں. خاص طور پر ظاہر ہے کہ بہت بڑی پرابلم ہوگی کہ اگر کوئی نارسسسٹ آپ کا باس ہے، بہت بڑا عہدہ اس کو ملا ہوا ہے، اور ایسے ہوتے ہیں لوگ، ہم دیکھتے ہیں، لیکن کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ چاپلوسی ہوتی ہے اور اسی کے مرضی کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تو وہاں اس معاشرے میں یہ سب کچھ ممکن ہے نا، جہاں جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں ایک اچھی کمیونیکیشن کی فضا ہوگی، ایک دوسرے سے بات ہم سنیں گے، پرابلمس کو سمجھیں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے، سولوشنز کی طرف جائیں گے. ہمارے لیے اس کے سوا کوئی اور نجات کا، بہتری اور ترقی کا راستہ نہیں. اس پہ جو ہے کچھ سٹیپس جو میں نے اس میں لکھے تھے کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ اس سچویشنز میں آتے ہیں، اور بہت دفعہ میں نے کچھ ٹیک ٹاکس بھی سنی ہیں، کچھ بچے جو ہیں یہ نارسسسٹ اور گیس لائٹرز کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک خاتون کی انہوں نے اپنی کہانی بتائی تھی کہ ان کی کسی سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ I had met you when you were a young girl and I thought کہ جو ہے کہ you are either going to commit suicide or murder someone. مگر I'm surprised کہ جو ہے کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں. تو انہوں نے اپنی کہانی بتائی تھی کہ you have to remain defiant جو ہے anger actually protects you. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے نا ریکگنائز کہ جو نارسسسٹ اور یہ گیس لائٹرز ہیں یہ بدل کبھی نہیں سکتے. یہ اصل میں جو سٹیپس میں بتا رہا ہوں، دس از سارٹ آف اے میسج جو مجھے سمجھ میں آیا ہے ٹو دا پیپل جن کے ساتھ ہو سکتا ہے گھر میں ہو رہا ہو، ان کے اسپاؤزز ان کے ساتھ یہ کر رہے ہوں، ان کے ماں باپ یہ کر رہے ہوں، ان کے باسز یہ کر رہے ہوں. تو پہلا انہوں نے کہا کہ جسٹ ریمین ڈیفائنڈ، ڈونٹ ایکسپٹ اٹس یور فالٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو ہے نا کہ اس چیز کی کوشش مت کریں کہ وہ اگلا آدمی بدل جائے گا. یہ لوگ بدل نہیں سکتے، آپ کی کوشش نہیں، کیونکہ ان کی اپنی نیت نہیں ہے بدلنے کی. اور انہوں نے کہا ہے کہ لیٹ گو آف دا وش فار اٹ ٹو بی ڈفرنٹ، کہ آج صبح سو کے اٹھیں گے تو یہ تھوڑا بہتر ہو گئے ہوں گے. نو، لیٹ گو آف اٹ، دے ول نیور امپروو، یہ لوگ جو ہوتے ہیں. اور دوسری آخری چیز یہ ہے کہ ڈیولپ اے ہیلدی ڈیٹیچمنٹ، کہ کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے ایک وینٹ کرنے کے لیے اپنا اینگر، چاہے آپ اس میں کوئی کچھ لکھ لیں، کوئی ویڈیو دیکھیں، کوئی ہابی بنا لیں، کچھ ایسے کر لیں کہ ایک آپ کو ریلیز چاہیے. مگر اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں جو وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. اب خالد صاحب، آپ نے جو اس وقت تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ مقصد صرف اس کا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ میسیجز دے کے ایک ہیلدی کمیونیکیشن کا انوائرمنٹ پیدا کریں. بائی دا سیم ٹائم وی آلسو ہیو ٹو ہیلپ دا پیپل ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت جن کو کوئی مینٹل ہیلتھ کی، جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا، کوئی فیسلٹی جنرلی اویلیبل نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکے کسی فورم پہ آ کے، چاہے وہ یونیورسٹیز ہو یا کہاں پہ. آپ نے یو ایس میں اور یورپ میں یونیورسٹیز دیکھی ہیں کہ وہاں پہ ان کے کاؤنسلرز ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر. مجھے پتہ نہیں پاکستان کے اندر یہ فیسلٹیز ہیں کہ نہیں. تو یہ کوپنگ میکینزم جو ہے، I just wanted to talk about it a little bit. نہیں، بہت ہی ضروری ہے یہ ڈسکشن. پاکستان میں لمز میں ہمارے یہاں ہوا کرتے تھے، ابھی بھی آئی ایم شیور سائیکالوجسٹ کی وہ ان کے پاس ایک سیٹ ہوتی ہے، مگر جنرلی اسپیکنگ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. میں خود لوگوں سے چونکہ انٹریکٹ کرتا ہوں، تو جو آپ نے
پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے، خاص طور پر فیملیز میں لوگ ہیں جو کمپلین کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، جو آپ نے بیان کی، جو میرے لیے ایک کوشچن مارک بھی ہے، کہ یہ لوگ کبھی بدل نہیں سکتے. آبویسلی ظاہر ہے کہ جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں ان کے پاس ایک ڈیٹا ہوتا ہے، ایک بڑی سیمپل گروپ ان کا بڑا ہوتا ہے، اور اگر وہ کیس آفٹر کیس آفٹر کیس دیکھ رہے ہیں کہ کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی، تو ظاہر ہے وہی کنکلوژن ڈرا کرتے ہوں گے. ویسے دل نہیں مانتا، دل تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو بدلتا ہوگا. اس لیے کہ انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ دوسرا انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر کے امپروو کرے. پرابلی ہو سکتا ہے کہ کچھ انٹینسٹی میں کمی آتی ہو، مگر جو میں بات پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایٹ دا ریسیونگ اینڈ ہوتے ہیں، فیملی ممبر کوئی ایک ہے جو اس طرح کا ایٹیچیوڈ اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ بیچارے بڑے بے بس ہوتے ہیں اور وہ بہت اپنے طور پر کوششیں کرتے ہیں. مگر یہ جو جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. وداؤٹ نوئنگ دیم، ان میں سے بعض باتوں کو میں بھی سجیسٹ کرتا تھا کہ دیکھیں آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ ان کی بات کو ہرگز قبول نہ کریں اور اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کریں. ان کی امپروومنٹ کے لیے اگر کچھ آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں، لیکن بہت زیادہ اس کو اپنا مسئلہ نہ بنائیں. اس لیے کہ آدمی اس پریشانی میں گھل جاتا ہے کہ میں اس دوسرے انسان کو کیسے انسان بناؤں. لیکن اگر میسج یہ ہے فرام سوشل سائنٹسٹ کہ ان کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ اس طرح کی پرابلم عام طور پر ایلیمنیٹ نہیں ہوتی. while on the one hand it's very disappointing، ایک بڑی آدمی کو پریشانی ہوتی ہے جان کے، لیکن دوسری جانب ظاہر ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ پیس آف انفارمیشن ہے کہ جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ پھر اپنا کوئی ایسا بندوبست کریں کہ جس میں وہ ان کے ایول انفلوئنس سے کم متاثر ہوں. اس میں ایک پوائنٹ صرف میں ایڈ کر دوں کہ ٹھیک ہے، وہ ان میں امپروومنٹ تب تک نہیں ہوتی کہ جب تک وہ خود ریئلائز نہ کریں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں اور جا کے اس کا علاج نہ کروانا چاہیں. اگر تو اس کو ریئلائز کر لیتے ہیں، جیسے میں نے نیلسن منڈیلا اور ان کی جو ساتھیوں کا ذکر کیا تھا کہ دے ور وائلنٹ، مگر اس کے بعد جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ یار کہ یہ اس سے کام نہیں ہوگا، دے ڈڈ ریئلائز، اینڈ آف کورس ان کو کتنے سال لگے مجھ کو یاد بھی نہیں، کتنے سال وہ جیل میں رہے، اینڈ دے پریکٹس پیشنس ایوری ڈے. مگر ایشو یہی ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہاں کچھ غلط کر رہے ہیں وہ. تو دس از ایکچولی جسٹ کریکشن. خالد صاحب، آپ نے پہلے ایک وہ ذکر کیا تھا وہ دینی حلقوں کے بارے میں. یہ جو فیس آ رہا ہے ایک جنرل جو آتا ہے دینی حلقوں کے اندر مولانا حضرات کا، فائر برانڈ مولانا حضرات کا، کہ وہ دین کا ایک فیس آتا ہے آف دیٹ آف اے ویری اینگری پرسن. وہ چیخ رہا ہے، اس کی آنکھیں لال ہیں اور غصے کے اندر وہ کر کے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں اور اسی غصے کے اندر وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بہت صابر تھے اور کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوتی تھی، مگر بتانے والا جو ہے اس کی جو ہے چہرے سے سٹیم نکل رہی ہوتی ہے. یہ ڈسکنیکٹ کیوں ہے ہمارے یہاں؟ نجیب صاحب، بہت بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اگر میں آپ کو اس کا سوال کا جواب دے دوں تو $100 ملین آپ مجھے دیں، اس لیے کہ یہ تو ہمارے معاشرے کا بہت سیریس کوشچن ہے. دیکھیں، اس پر ہمیں بار بار ڈسکشن کرنی چاہیے. میرے سب جواب کو آپ سن لیں اور اس پر غور فرمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نہایت نرم مزاج تھے، نہایت شفیق تھے. یہ ہمیں تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے اور یہ ہمیں قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے. اور آپ کی شفقت، آپ کی محبت، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، درگزر، یہ آپ کی شخصیت کا خاصہ تھا. مگر آپ سخت ہوئے جہاں جہاں اللہ نے آپ کو سخت ہونے کے لیے کہا. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ آپ کی نرمی سختی میں بدلی صرف ڈیوائن انٹرونشن کی وجہ سے، اور وہ قرآن میں بیان ہے. اس کو سمجھنا ہے ہمیں. یہ ہوا اللہ کی طرف سے. اللہ بھی نرم ہے، یعنی
میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم ہے اور اللہ تعالیٰ سخت ہے، اللہ بھی نرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حق، عدل اور انصاف کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بندوبست کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تلقین کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے تو رسول جب بات کو آخری حد تک پہنچا دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا عذاب، اس کی پنشمنٹ اس قوم پر آتی ہے جس نے بات سمجھ لی۔ اب اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں، اس کو کہتے ہیں اتمام حجت، حجت تمام ہو گئی، ایکسکیوز ختم ہو گئے۔ یہ صرف رسولوں کے دور میں ہوتا ہے، اور ان کے دور میں بھی بالکل آخر میں جا کر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، جاہد الکفار والمنافقین، آپ کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے۔ تو اب یہ آخری فیز میں ہوتا ہے، وہ آخری فیز یہ بالکل طے شدہ بات ہے، آپ مجھ سے بات بحث کریں گے، میں آپ کو بتا دوں گا کیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اب کبھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ اب کوئی پیغمبر کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم اپنے ہمبل طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 20 سالہ دور نبوت کو فالو کریں گے جس میں آپ ہمیشہ نرم رہے، درگزر کرتے رہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوا ہے، لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں ہمیں سختی کی آیات ملتی ہیں، نرمی کی بھی ملتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کیا فلسفہ بنایا، سختی کی آیات آخری ہیں جس کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں، راجہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ تو شروع کا فیز تھا، وہ تو اصل میں ابھی پروگرس ہو رہی تھی، سو لوگ اس کو، آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں نرمی والی، وہ اس کو نگیٹ کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ اب ہم کو وہ ریلیجس ایٹیٹیوڈ لے کے معاشرے میں نکلنا ہے کہ جو ہمیں سب سے آخری دور میں ملتا ہے، جس کے لیے قرآن مجید کی آیات موجود ہیں۔ اور پھر ایک اور بات میں آپ سے گزارش کروں، آپ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کو قرآن میں بہت غصہ ملتا ہے۔ یہ غصہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ حق بات بیان کر رہا ہے، اور لوگ جن کو بیان کیا جا رہا ہے ان کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اور وہ انکار کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگ، آپ یقین جانیں، ہمارے لوگ قرآن مجید پڑھتے ہوئے، میں یعنی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پوزیشن میں ڈال لیتے ہیں کہ جیسے کہ انہیں اب وہ رول ادا کرنا ہے۔ نہیں، ہمیں قرآن ایسے پڑھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم خود اس کو سمجھ رہے ہیں، لوگوں تک ہم اس بات کو پہنچا رہے ہیں، اور ہمیں ہر حال میں قرآن کے اس ہدایت پر عمل کرنا ہے کہ اللہ کے دین کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف تم بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں اصول بتایا گیا ہے، لیکن لوگ قرآن کو پڑھ کر خود صاحب قرآن ہو کر لوگوں کو فتوے دیتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں۔ اس میں میرے پاس دو آخری سوال ہیں حضرت صاحب، ایک سوال ہے اور ایک کامنٹ ہے کہ آیت الکرسی کے بعد جو اگلی آیت آتی ہے لا اکراہ فی الدین، جو ہے اس کی بڑی عجیب عجیب کونوٹیشنز لوگ دیتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ صرف کفار کے لیے ہے، یہ آیت، یہ اس میں مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے وی ہیو ٹو میک شیور کہ اس کو جو ہے نا زبردستی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ جو ہے یہ کفار کے لیے ہے۔ آپ صرف اس آیت کو لا اکراہ فی الدین جو ہے قد تبین الرشد من الغی و بعد میں، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اصولی کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کے لیے قرآن میں اور حدیث میں کوئی فرق ہی نہیں۔ چنانچہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو زبان سے اس کو کنڈیم کرے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں برا جانے۔ اصل میں یہ حدیث اور اس طرح کی جتنی احادیث ہیں ان کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے، اور دیگر واقعات کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اصل میں بتائی جا رہی ہے اس شخص کو کہ جس کے پاس اختیار اور اقتدار ہے۔ اگر کوئی شخص اقتدار میں ہے اور وہ اپنے
علاقے میں برائی ہوتے دیکھ رہا ہے تو اسے اس کو روکنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں ہمسائے والوں کو جا کے بھی پکڑ کے تو روکنا شروع کر دوں، یہ ناجائز ہے، یہ آپ کر نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس مکے میں اللہ کے گھر میں عبادت کی اور وہاں 360 بت تھے، کسی ایک بت کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ آپ کا اختیار ہی نہیں تھا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت بالکل یونیورسل پرنسپل ہے. ہم کسی کو دین میں زبردستی نہیں کر سکتے سوائے ان معاملات کے کہ جن میں آپ کو اختیار دیا گیا. مثال کے طور پر جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ایک شخص کے جو رولر ہے، حکمران ہے، قانون بنائے گا اور قانون بنانے کے بعد قانون کو نافذ کرے گا. سرخ بتی پہ رکنا ہے، اس کو نافذ کرے گا. اسی طرح سے اگر اللہ کے کچھ قوانین ہیں تو ان کو وہ اسٹیٹ کے لیول پر نافذ کرے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر عام آدمی جو ہے وہ دوسرے کو زبردستی اپنی باتیں، اپنی منمانی چیزیں ٹھونستا رہے. تو دین میں لوگوں کو آزادی ہے، وہ جیسے چاہے اس کو اختیار کریں. ہمیں اختلاف ہوگا، ہم اپنا اختلاف پیش کریں گے، لیکن ٹھوسا ٹھاسی نہیں ہو سکتی. حکمران اور وہ لوگ جن کے پاس اختیار اور اقتدار ہے وہ اپنے قوانین کے تحت اور اپنی جو امپلیمنٹ کرنے والی مشینری ہے اس کے تحت اس کو انفورس کریں گے، جیسے دنیا جہان میں ہوتا ہے. جی کوئی دنیا میں اعتراض نہیں کرتا کہ یہ ٹریفک لاز اتنی سختی سے کیوں انفورس ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ کرنے چاہیے، اس لیے کہ قانون کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اب آخری بس سوال جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں صاحب کہ آپ کا کیونکہ ریگولر کاؤنسلنگ کا بھی ایکسپیرینس رہتا ہے اور اسی پروگرام کے جو ٹاپک تھا اس کے حساب سے کہ اگر کوئی انڈیویجول جو ہے گھر کے اندر، آفس کے اندر اس مسئلے میں پھرا ہوا ہے کہ جو ہے نا کہ اس پہ بلنگ ہو رہی ہے، لگاتار بلنگ ہو رہی ہے یا گیس لائٹنگ کا وہ شکار ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کس ملک سے اس کا تعلق ہے. اگر پاکستان میں ایسا ہے پاکستان تو اس کو اپنی یہ صورتحال دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. دوسرے لوگوں کو وہ صاحب کے جو یا صاحبہ بلنگ کر رہی ہیں ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں. یہ جو ریسیونگ اینڈ پر ہیں وہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں اور کم سے کم انٹریکشن سے اس کا موقع دیں، اور وہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایسی مصروفیات میں مشغول کریں کہ جس میں ان کا ذہن اس سے کٹا رہے اور ان کے لیے اس کا امکان کم سے کم ہو کہ وہ انسلٹ کیے جائیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہو. سو میرا یہ خیال ہے کہ ہر شخص کا رائٹ ہے، میں سمجھتا ہوں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے وہ اس کی حفاظت کریں، اس کو پریزرو کریں، اور اس طرح کے تھریٹس جو ہیں چاہے گھر کے اندر سے ہوں گھر کے باہر سے ہوں کہ جو اس کو شٹر کرنے کے لیے درپے ہیں، تھریٹن کر رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ کریں. ٹھیک ہے خالد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وہ ٹائم کا. ہمارے پاس اس سلسلے کے اندر 2 پروگرامز اور ہیں، اس کے بعد جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ we're going to start inviting some more guests اور ہم لے کے چلتے ہیں. یہ ٹاپک انتہائی ضروری ہے. سائیکولوجیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، یہ جو ہے یہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے یہ اب ٹیبو نہیں رہنا چاہیے. اس کو جو ہے ہم لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہم کو ایکٹیولی جو ہے سرچ کرنا چاہیے. امریکہ میں مجھے یاد ہے کہ جب یونیورسٹی میں ہم لوگ اسٹوڈنٹس جاتے تھے، شروع میں ہم پریشان ہوتے تھے، مگر وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ تو ایک پورا ایک کمپلیٹ سبجیکٹ ہے کہ جب ہائی اسکول سے نکل کے یونیورسٹیز میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو دے گیٹ ڈپریسڈ، اور اس ڈپریشن کو جو ہے ایڈریس کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں جو ہوتا ہے وہ یہ کر کے کہ منڈا کار چھاڑ کے چلا گیا ہے اور کیا جو ہے نا چھوڑو اب اس کا وہ کرنے میں. تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ ایڈریسنگ دیز ایشوز. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.